وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے سامنے بچھ جاؤ، ان کے سامنے پر بچھا دو۔ ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، باپ تو باپ ہی ہوتا ہے۔ ایک صحابی آئے، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، سب سے زیادہ حق یعنی سب سے اچھی بات جس میں چینی گھولوں، مٹھاس کی بات، وہ کس سے کروں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ماں کے ساتھ۔ جب بھی آپ ماں کے ساتھ ہم کلام ہو جاؤ تو اس ہم کلام میں ایسی مٹھاس ہونی چاہیے کہ آپ کی ماں ایسی خوش ہونی چاہیے کہ اللہ بھی وہ باتیں سن کے خوش ہو جائے۔ تو آج کی یہ ینگ جنریشن جو ہے نا، یہ زیادہ باتیں اپنے ماں باپ سے نہیں کرتے۔ تو دوسری مرتبہ فرمایا صحابی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، اب پہلے نمبر پہ ماں آئی تو دوسرے نمبر پہ میں کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا امک، ماں کے ساتھ۔ پھر تیسری مرتبہ صحابی نے فرمایا تو اللہ کے رسول نے پھر فرمایا امک یعنی ماں کے ساتھ۔ تو اس کے بعد صحابی نے پھر فرمایا ثم من، یعنی ماں کے بعد کس کا حق ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ابوک، یعنی اپنے باپ کا حق ہے۔ تو بھائیو، ماں باپ کی قدر کرو۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی آپ اللہ کے بغیر، اللہ کے سوا کسی کے سامنے مت جھکو، اللہ کے بغیر کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یعنی حقوق العباد میں سب سے پہلا حق یہ کہ ماں باپ کے ساتھ آپ کا اچھا سلوک ہونا چاہیے۔ مدر ڈے، فادر ڈے بنانے والے وہ لوگ ہیں جو لوگ سال میں صرف ایک مرتبہ ماں باپ کو دیکھتے ہیں۔ تو ایک واقعہ میں سناتا رہتا ہوں کہ ایک باپ نے اپنے بیٹی سے کہا بیٹا اس دیوار پر کیا ہے؟ تو بیٹی نے کہا ابا جان یہ کوا ہے۔ دوسری مرتبہ فرمایا تو بیٹی نے کیا جواب دیا؟ ابا جان یہ کوا ہے۔ تو آج کی ینگ جنریشن ماں باپ کے زیادہ سوالات برداشت نہیں کرتی۔ تو تیسری مرتبہ فرمایا تو بیٹی نے کہا کیا ابا جان ایک ایک سوال کی رٹ لگائے بیٹھے ہوئے ہو؟ تو باپ کو وہ بچپن کا زمانہ یاد آیا، کہنے لگا بیٹے آپ جب بیٹے چھوٹے تھی تو آپ نے 20 مرتبہ یہ سوال کیا تھا کہ ابا جان وہ کیا ہے، میں نے ایک بار بھی ہچکچا کے جواب نہیں دیا تھا۔ تو اپنے ماں باپ کو سمجھو۔ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ کاش میری ماں زندہ ہوتی، کیونکہ باپ پہلے ہی گزر چکے تھے، ابھی ماں کے پیٹ میں تھی، باپ کا انتقال ہو گیا، 6 سال کا بچہ ہے۔ ابوا کے پہاڑ میں ماں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی باندی ام ایمن بیٹھی ہوئی ہیں، مدینے سے واپس آ رہی ہیں۔ تو 6 سال کا بچہ، اس پہ کیا گزری ہوگی جب ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی؟ تو اللہ کے رسول رو رہے ہیں۔ ام ایمن نے اس کو وہاں سے لے لیا تو پھر بھاگتے ہوئے قبر پہ بیٹھے، کہنے لگے کہ امی جان آپ کو پتا ہے آپ کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوا ہوتا، تو میں الحمد شریف پڑھ چکا ہوتا، تو یہاں سے میری ماں کہتی بیٹا محمد، میں نماز چھوڑ کے اپنی ماں کو کہتا جی امی جان حکم۔ کیسے ماں بچے کو پالتی ہے؟ جب ان بچے کو جنتی ہے تو اس کی تکلیف کتنی حیرت انگیز ہوتی ہے۔ اس کے بعد 2.5 سال تک اپنی چھاتی کے ساتھ چپکا کے رکھتا ہے۔ بچے کا کوئی کردار ہوتا ہے پھینک کے چلی جاتی، کوئی پوچھنے والا ہوتا نہیں۔
بچہ ایک جگہ پیشاب کرتا، ماں اس کو سوکھی جگہ پہ بٹھاتی اور خود پیشاب کی جگہ پہ بیٹھتی اور 2.5 سال تک دودھ پلاتی رہی، اور کبھی اس کا معاوضہ نہیں مانگا، کبھی پیسہ نہیں مانگا، اور نوکرانی کی طرح پوری زندگی بھر روٹی پکا کے دیتی ہے۔ کسی ملازم کو رکھ کے دیکھ لو، اس کو یہ غرض نہیں ہوگی کہ آپ کھاتے بھی ہیں